رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی یہ تسبیح جو نبیوں کو ملی سو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی یہ تسبیح، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری و نافرمانی، ظلم و تاریکی میں لپٹا ہوا ہو، اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتی ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوقات بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید کوئی یہ نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ پاک اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر نوش فرمائے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بصف کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا، آؤ تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتے ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ پاک کے حضور دعا کر دے تو اللہ باز کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو یا بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبت عاجز ہو جاتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو اور راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ پاک اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ پاک کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی۔ اس کے لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور اس اعلان میں جبر، ظلم و ناحق طاقت بھی یزید کا کردار شراب، گانے، ناز، ظلم، فاسق و فجور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس فسق و فجور شخص کی سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مدینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی قتل، خوف و دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر اب واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، ایک بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام و ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھکایا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو، خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر و یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اسی دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم سی جان پر تو رحم کرو، مگر جواب میں حرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب جلال، گواہ رہنا میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی کہ ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام ضرور کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چلنی ہو گیا، اے میرے بیٹے، مجھے جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار کہا جاتے ہیں، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہولہان، آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بعد میرا دل ٹوٹ سا گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب حسینی خیمہ ویران ہوا، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے ہیں تو معصوم سعادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی ہیں، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی اپنے بھتیجوں کی لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔
حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ پاک سے ڈرتے ہو، تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھی، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد کس حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا، فرمایا اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹوٹے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ کر دیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی حالت بیماری سے ڈھال تھی، ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تو نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو تمہیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارا خون سے بھیگ گئیں، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو سدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریا کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہی وہ زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا کہ دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند ہو گیا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجیے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیجیے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں سکڑے کھڑے ہوئے تھے، ان کی نگاہیں مسلسل اس سر مبارک کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنڈاٹا چیرتے فرمایا اے یزید،
کیا سمجھتا ہے تو کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبریل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر آنے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے اور اپنے بھائیوں کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی لاش کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں تیرے لاش کے ساتھ، ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دے دی۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لے میرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی۔ اے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اے میرے بابا، آپ نے بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ساکت تھی، گلیاں خاموش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان ہیروں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے اور آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا ہے، ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر کرامت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جس کی خبر میرے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے گئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ رہوں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا، اور اسی طرح کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشن کر دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ یہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن، من سب قربان کیا جا سکتا ہے، اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔
محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت و طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی وہی تسبیح نبیوں کو ملی جو اللہ پاک سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ والحی القیوم، لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین کو بھی ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی یہ تسبیح، جنت میں لے جانے والی یہ تسبیح، اور یہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کو بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح یہ بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، جزاک اللہ۔